اور جو برائی کا حکم دیتا پھرے، برائی پھیلاتا پھرے، یامرون بالمنکر، منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یہ کبھی سول سوسائٹی کے نام پر، کبھی یہ کوئی کسی آرگنائزیشن کے نام پر، کبھی کوئی تنظیم بنا کر، ان کا کام ہی برائیاں پھیلانا ہے۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، جہاں کہیں تم دیکھو کہ لوگ برائیاں پھیلا رہے ہیں اور نیکی سے لوگوں کو روک رہے ہیں، تو پھر اور کس نشانی کی ضرورت ہے کہ منافق ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ اب پچھلے دنوں یہاں پہ کوئی پروگرام ہوا تو ایک شخص اس پروگرام میں، یعنی میڈیا والا، اس سے تاثرات لے رہا تھا، تو ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اصل جھگڑا جو پیدا ہوا ہے نا، وہ سارا قرآن نے کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتا ہے لوگوں کو قرآن سے دور کر لو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ خود سنا میں نے، میں حیران رہ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور منافقوں کے سروں پہ سینگ ہوں گے، اور نشانیاں آپ کہاں سے لائیں گے؟ نشانیاں وہی ہیں جو اللہ کے قرآن نے بتا دی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تو ایک ہی حدیث میں بتائیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور ایک جگہ 3 بتائیں، اور باقی نشانیاں بتائیں کہ وہ اس موقع پر یہ کرتا ہے اور اس موقع پر یہ کرتا ہے، اور یہ تو ایک جنرلائزڈ اصول بتا دیا کہ برائی پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور پھر یہ عورتوں کا ذکر، منافق عورتوں کا ذکر خاص طور پر کیا ہے، سمجھ لیجئے اس کو، منافق عورتوں کا ذکر خاص طور پر کیا ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا دونوں ملے ہوئے ہوں، بعضهم من بعض، سب ایک دوسرے میں سے ہیں، ان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، ینہون عن المعروف، اور معروف سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ نہ جاؤ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، قبض مٹھی کو کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ اس سے مراد کنجوسی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جانا، کہ ویسے جتنے مرضی خرچ کر دے، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، تو اپنی مٹھی بند کر لیتے ہیں، نہیں اس پہ نہیں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے سے ان کو موت پڑتی ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا ہے، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ جو منافق ہیں نا، یہی اصل میں فاسق ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی فاسق کہا ہے، یہاں منافقوں کو فاسق کہا ہے، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں نافرمان، تو وہ جو اطاعت سے بالکل نکلا ہوا ہو وہ منافق ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اطاعت، ظاہری طور پر اطاعت کا دم بھرتا ہے، حقیقت میں اطاعت سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اور کافر وہ ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر بھی کہتا ہے کہ میں تو اطاعت نہیں کرتا، لہٰذا جو اطاعت سے نکلا ہوا ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ اب کوئی مومن بھی فاسق ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو فسق کرے گا۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ وہ کام پھر بھی کریں جس سے منع کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فسق ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ وہ نہ کریں، فسق ہے۔ لہذا کوئی شخص چھوٹا فاسق ہو سکتا ہے، بڑا فاسق ہو سکتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کچھ لوگ جل کے نکل آئیں گے، سزا بھگت کے نکل آئیں گے۔ تو جتنا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے وہ اپنی سزا تو بھگتیں گے، جو جتنا بڑا فاسق ہے وہ اتنی سزا تو بھگتے گا۔ اصل فاسق ان المنافقین هم الفاسقون، منافق فاسق ہیں، یا ان الکافرون هم الفاسق، ان الکافرین هم الفاسقون، یا کافر فاسق ہیں۔ اصل فاسق جو وہ نکلے ہوئے ہیں وہ ہے۔
وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اب سن لیجئے یہ جو منافق مرد اور عورتیں بہت سرگرم ہیں نا اسلام کے خلاف، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر یہ زندہ اصول موجود ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ جو سرگرمی کے ساتھ دنیا میں پھرتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، والکفارہ، اور ساتھ کافروں کے ساتھ بھی، اس لیے کہ اصل میں تو یہ بھی کافر ہیں، صرف انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کیا؟ نار جہنم خالدین فیہا۔ سورہ نساء میں ہم پڑھ آئے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے نا وہ منافقین کے لیے ہے، گویا کافر بھی کچھ اوپر والے درجے میں ہوں گے، ویسے تو جہنم میں درجہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم میں سب سے ادنا عذاب ہوگا نا کسی کو، سب سے ادنا عذاب، اس کو جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا، اس کو بس جہنم کے کنارے پہ سمجھ لیں یا جہنم کے باہر ہی اس کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، اور آگ کا جوتا وہ پہنے گا، آپ اندازہ کیجئے جس کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے اور بطور سزا پہنا دیا جائے، اور وہ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ جو بجھ جائے، تو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے اس سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے اس کا دماغ کھولے گا، اور وہ یہ سمجھے گا جس کو آگ کا جوتا پہنایا گیا ہوگا اور جس کو سب سے ادنا عذاب دیا گیا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا گیا ہے، تو پھر جو سب سے نچلے درجے میں ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اور جہنم کے اندر جو جن کا اوپر والا درجہ یا نیچے والا درجہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہنم جہنم ہے، ان کے ساتھ اللہ نے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہی حسبہم، یہی کافی ہے ان کے لیے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، ساتھ پھٹکار پڑے گی اللہ کی، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے کہ اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، یہ عذاب مقیم، یہ قائم رہنے والا دائمی عذاب، یہ اسی طرح كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ جو تم سے پہلے بھی امتیں گزر چکی، كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً، جو تم سے زیادہ قوت میں تم سے زیادہ تھی، زیادہ طاقت والی تھیں، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا، مال میں بھی تم سے زیادہ تھیں، اور اموالاً وَأَوْلَادًا، مال میں بھی اور اولاد میں بھی، یہی تین چیزیں ہیں جو قوت کا اظہار کرتی ہیں، اولاد ہو، مال ہو، اور طاقت غلبہ ہو، بس تین چیزیں ہوں، اقتدار ہو، مال ہو، اولاد ہو، اور کیا چاہیے؟ فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے جو قومیں کامیاب اپنے آپ کو کہتی تھیں، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، جو قوت میں زیادہ سخت اور مال و اولاد میں تم سے زیادہ کثرت میں، ان لوگوں کو بھی جہنم ہی نصیب ہوا، کالذین من قبلکم، انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گئے تھے۔ یہ دھمکی دی جا رہی ہے منافقین کو، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، انہوں نے بھی جتنا دنیا میں حصہ تھا اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب ظاہر ہے دنیا میں چند دن کے لیے جو آئے ہیں تو یہاں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، یہاں اللہ نے منافقوں کو بھی دیا ہے، کافروں کو بھی دیا ہے، مومنوں کو بھی دیا ہے، تو یہ چند دن کا فائدہ ہے، یہ منافع اٹھا لیں، یہاں سے فائدہ اٹھا لیں۔ فرمایا کہ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، انہوں نے اپنا حصہ اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جب وہ دنیا میں تھے تو ایسے ہی لگتا تھا جناب ان سے بڑا کون ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو شہروں کے اندر کفار شہروں اور ملکوں کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔
متاع قلیل، چند دن کی بات ہے، تھوڑی سی بات ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فرمایا کہ انہوں نے بھی جو اپنے مال اولاد کی کثرت میں اور قوت میں زیادہ تھے، انہوں نے بھی خوب فائدہ اٹھایا اپنے دنیاوی حصے سے. فاستمتعتم بخلاقکم، منافقوں تم بھی فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے. دنیا کے کافروں اور منافقوں تم نے بھی جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو اپنے حصے سے. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے حصوں سے فائدہ اٹھایا. وخذتم، اسی طرح شغل میں وہ پڑے رہے، فضول بحثوں میں الجھے رہے. وخذتم کالذی خاضوا، تم بھی اسی طرح فضول بحثوں میں الجھے ہوئے ہو جس طرح وہ فضول بحثوں میں الجھے ہوئے تھے. جس طرح انہوں نے شغل کیا اور بحثیں کی، فضول باتیں کی، اسی طرح تم کر رہے ہو. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہی لوگ ہیں یا ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایسی ہی خصوصیات والے لوگ ہوتے ہیں جن کے دنیا کے بھی اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، اور یہی خسارہ پانے والے ہیں. اصل میں دنیا کے اعمال ہوتے ہیں، عمل تو دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں تو اس کی جزا ملتی. لہذا دنیاوی اعتبار سے عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ ضائع ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے آخرت کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے فرمایا فی الدنیا والآخرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کے پاس ذرہ بھر نیکی باقی نہیں ہوتی جس کا وہ بدلہ آخرت میں لے. لہذا دنیا میں اگر کسی نے نیکی کی ہے وہ دنیا میں اس کا بدلہ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی صورت میں ہی اور دنیاوی نعمتوں کی صورت میں ہی دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اصل خسارہ پانے والے وہی لوگ ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، اب اسی بات کو جو پہلے ایک تنبیہ کے انداز میں کہی اور اجمالاً کہی، اب اس کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی. الم یاتہم، منافقوں کے پاس خبر نہیں آئی، نبأ الذین، ان لوگوں کی خبر، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح، قوم نوح کی خبر، وعاد، اور عاد کی خبر، وثمود، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور سمود کی خبر، واصحاب مدین، اصحاب مدین کی خبر، والمؤتفقات، اور جو الٹا دیے گئے ان کی خبر. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سارے وہ اقوام ہیں کہ جو ملک شام، جس کو اس دور میں شام کہا جاتا تھا، اس دور میں جس کو شام کہا جاتا تھا، یعنی آج کا جو سعودی عرب ہے، اس کا جو شمالی حصہ ہے وہ سارا کا سارا شام تھا. یعنی سمندر میں آپ اگر دیکھیں اس وقت نقشے میں، تو نقشے میں آپ کو جو عرب ہے وہ ایک جزیرہ نما نظر آتا ہے. اس کے تین طرف پانی، سعودی عرب اس کے تین طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے. جس طرف خشکی ہے وہ سارا حصہ اس دور میں شام کہلاتا تھا. اس میں جتنے ممالک آج ہیں، جس میں اردن ہے، جس میں فلسطین ہے، جس میں عراق ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ یہ اس دور میں شام ہی کہلاتے تھے، اور ملک شام بھی ہے خود سیریا، تو یہ شام کہلاتے تھے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جتنی اقوام جن کے اوپر یہ عذاب آیا ہے نا، یہ ساری کی ساری اقوام، ان کا ایریا، ان کا علاقہ وہی تھا شام کا علاقہ جو سعودی عرب کے شمال میں واقع ہے. لہذا اور اس سے ان سب سے کسی نہ کسی طور عرب والے واقف تھے. ان کو کسی نہ کسی طور کہانیوں، جیسے سینہ گزٹ کہانیاں چلتی رہتی ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ایسے ہوا، ہمارے یہاں پہ یہ ہوا اور یہ ہوا. اللہ اکبر.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کی خبر ان کے پاس نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ عاد، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، 7 دن 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر عذاب مسلط رہا اور یہ ملیا میٹ کر دیے گئے۔ قوم نوح کے اوپر طوفان آیا پانی کا، ملیا میٹ کر دیے گئے۔ اور قوم ثمود، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے معجزہ مانگا، پھر خود ہی اس کو ختم کر دیا۔ ایک چنگھاڑ پڑی، ایک چیخ اور چنگھاڑ صیحہ، اور یہ ملیا میٹ ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ قوم ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے نکل آئے تھے، اور نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا، قوم تو تباہ ہوئی۔ بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس نمرود کو مچھر سے مروایا ہے، اتنی عبرتناک سزا کہ مچھر اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں گھس گیا، اور بس اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ بالآخر وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور اس کو وہ کوئی علاج نہیں کر سکا۔ ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اس نمرود کو مروا دیا، جو اپنے آپ کو بڑا بادشاہ کہتا تھا، اور جس نے سارے وہاں بت پرستی کی سرپرستی کی ہوئی تھی۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اصحاب مدین یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس کو اصحاب الایکہ بھی قرآن میں کہا گیا ہے۔ اصحاب الایکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جس علاقے میں ان کی بستی تھی بہت زیادہ باغات تھے اور گھنے جھنڈ تھے، اس لیے ان کو اصحاب ایکہ بھی کہا گیا ہے۔ اصحاب مدین بستی کا نام ہے۔ اور یہ اگر آپ آج کل وزٹ کریں تو یہ سارے اردن کے اور فلسطین کے اور شام کے یہ جو علاقے جہاں ملتے ہیں، تقریباً یہ وہیں پہ سارا علاقہ آپ کو ملے گا۔ وہاں پہ آج کل ایک بستی ہے اردن کے اس ایریے میں جس کو مدین کہا جاتا ہے، آج بھی وہ اس بستی کا نام مدین ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی مدین ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے، اور جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر اردن کے جس علاقے میں آج کل موجود ہے، وہ علاقہ گھنے باغات پر مبنی ہے، اور گھنے باغات سے گزر کے آپ جاتے ہیں تو آگے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کا یہ جو اصحاب الایکہ کہنا ہے، اور اسی طرح اصحاب مدین، تو یہ وہی علاقہ بنتا ہے۔ اور پھر فرمایا والمؤتفقات، اللہ اکبر، مؤتفقات کہتے ہیں کہ جو وہ بستیاں جن کو الٹ پلٹ کر دیا گیا، انقلاب شدہ بستیاں، تو مؤتفقہ اس کو کہتے ہیں جس کو الٹا دیا جائے۔ انقلاب ہوتا ہی یہ ہے، نیچے والی چیز اوپر آ جائے، اوپر والی نیچے جائے، بالکل الٹ جانا، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ تو مؤتفقہ بھی وہی ہوتی ہے جس کو بالکل الٹا دیا جائے۔ تو اس سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ہے، جس کو کہتے ہیں صدوم نامی بستی تھی، اس کو الٹا دیا گیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن پتھروں کی بارش سے پہلے ان کو پہلے الٹا دیا گیا، بستی یوں اٹھائی گئی، اٹھا کے الٹا کے پھینکی گئی، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں آج کل بحر مردار ہے، اس کے اندر یہ بستی غرق ہو گئی، اور وہ بحر مردار ایک بدبودار قسم کا جو پانی ہے، وہ آج بھی کسی اس ایسی کہانی کی خبر دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال یہ ان کے قریبی سارا علاقہ تھا، تو یہ بتایا جا رہا ہے ان کی خبر نہیں آئی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف فرما تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس، ان پرانی بستیوں والے لوگوں کے پاس بھی رسول آئے تھے۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول بھی آئے تھے، اور وہ معجزے لے کے آئے تھے، اور کھلی اور روشن نشانیاں، روشن دلائل لے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے کسی بستی پر ظلم نہیں کیا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا، وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اب دیکھیں
ایک طرف منافقین کا ذکر ہوا ہے تو قرآن کا اسلوب ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس، یعنی متقابلات. ایک منظر آتا ہے قرآن فوراً دوسرا منظر بھی دکھاتا ہے. جہنمیوں کے منظر کے بعد جنتیوں کا منظر، جنتیوں کے منظر کے ساتھ جہنمیوں کا منظر، منافقوں کے بعد اب اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے. جس طرح فرمایا تھا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ یہ منافق مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، یہ ایک جیسے ہی ہیں. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے والمؤمنون، جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ چاہے مرد ہوں، والمؤمنات اور عورتیں، بعضهم اولیاء بعض. اب ان کی نشانیاں چند بتائی ہیں. یہ کہہ لیجئے کہ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے 6 نشانیاں بیان کی ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، چاہے وہ فتنے کا دور ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنہری دور تھا چاہے وہ ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون کرنی، کہ خیر القرون ہو یا دور فتن ہو، اہل ایمان کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں. کیا نشانی؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. والمؤمنون، مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم ان کے بعد، اولیاء بعض مددگار ہوتے ہیں دوسروں کے. دیکھیں اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے، اس کے کئی معنی، مددگار، کارساز، دوست، رفیق، اور یہ سارے معنی ولی کے ہو سکتے ہیں. تو معنی یہاں اولیاء کا کیا معنی ہے؟ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کے اندر آتی ہے، المومن للمومن کالبنیان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے نا، یہ سب مل کے ایک دوسرے کو مضبوطی عطا کرتی ہیں. فرمایا کہ مومن مومنوں کو اس طرح سے مضبوطی دیتے ہیں. المومن للمومن کالبنیان، تو اس کا مطلب ہے مددگار ہوتے ہیں، قوت میں مددگار ہوتے ہیں، چیزوں میں، اشیاء میں، تو یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. تو اولیاء کا معنی مددگار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ تم مومنوں کو دیکھو گے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ مومن تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بڑا رحم کرتے ہیں، بڑی نرمی کرتے ہیں، بڑی مودت اور محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. اور وہ محبت اس طرح کی ہوگی، وہ اس کی مثال ایسے ہے کالجسد الواحد، جیسے ایک جسم ہو. مومن ایک جسم کی طرح رہتے ہیں، جسم ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ہوتا ہے، جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن اسی کی تفسیر بیان فرما رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اہل ایمان چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں، یہ تو سب ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی مثل الجسد الواحد، جیسے ایک جسم ہو اس کی طرح یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جسم کی مثال کو ذرا غور سے دیکھو کہ اگر ان میں سے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہو تو اس ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بخار اور رت جگہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کہ یعنی جسم کا ایک حصہ، چھوٹی سی انگلی، اس کو ہاتھ کی انگلی کو، پاؤں کی انگلی کو اگر کوئی نقصان ہو، اللہ اکبر، تو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ رت جگہ یعنی رات کو وہ نیند نہیں آتی پھر، اس لیے کہ چھوٹا سا عضو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے، تو پورا جسم وہ بے خوابی اور رت جگہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بخار ہوا ہے، کسی نہ کسی جگہ زخم ہے. اللہ، ڈاکٹر کہتے ہیں کسی نہ کسی جگہ زخم ہے اس لیے بخار ہوا ہے، جسم میں کہیں خرابی ہے اس لیے بخار ہوا ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن اس طرح سے جسد واحد کی طرح ہوتے، سب ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا۔ لیکن مومن ہوں تو مددگار ہوتے ہیں نا، اگر مومن ہوں ہی نہ، ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن اخو المومن، اور ایک روایت میں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، لا یخذلہ، وہ اس کو رسوا نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اس کو کسی کے سپرد نہیں کرتا، اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ اگر مومن ہیں تو مومنوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کا وہ جو حق تھا بطور جسد واحد، شاید وہ ختم ہو گیا۔ ہم اب مسلمان آج کے دور میں جسد واحد کی طرح نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ کا قرآن واضح طور پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح طور پر ہمیشہ کے لیے، میں نے عرض کیا دور فتن ہو یا خیر القرون ہو، نشانیاں یہی ہیں۔ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی نشانی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ اور دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ اکبر۔ ایک تو مددگار، ایک جسد واحد کی طرح۔ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ پوری دنیا میں اگر مومنوں کو کسی ایک حصے میں کسی ایک فرد کو تکلیف پہنچے تو پوری ملت اسلامیہ اگر بیدار نہیں ہوتی تو سمجھ لو ہمارے اندر ایمان کا وہ جذبہ موجود نہیں۔ مددگار ہوتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے ینہون عن المنکر، کہ وہ برائی سے منع کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اور چھٹی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سادہ سا سانچہ ہے کہ جس میں میں اور آپ ہم سب اپنی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم اہل ایمان میں سے ہیں یا اہل نفاق میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر عنقریب اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اس لیے کہ حالات جو بھی ہوں ان کے اندر یہ نشانیاں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت لینی ہے تو یہی نشانیاں چاہیے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا بھی ہے اور حکمتوں والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، جیسے پیچھے فرمایا تھا نا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، یہاں فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات۔ جب ایسے مومن جو یہ کردار اور یہ نشانیاں رکھتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر ہیں، پاکیزہ رہنے کی جگہ ہیں، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں۔ عدن کا معنی بعض لوگوں نے ہمیشگی کیا ہے اور عام معنی اس کا ہمیشگی ہی ہے، ہمیشگی کے باغات۔ جیسے ان کو منافقین کے بارے میں کہا نا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے قائم رہنے والا دائمی عذاب ہے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے تو ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں۔ فی جنات عدن، پاکیزہ گھر ہیں۔ اور یہ جو پاکیزہ طیبہ کا عام معنی ہم یہی لیتے ہیں، پاکیزہ قیام گاہیں اور مسکن کہا ہے، مکان نہیں کہا۔ مسکن اور مکان میں فرق ہوتا ہے۔ مکان
کوئی بھی گھر بنایا ہوا، کوئی کوٹھی، کوئی محل، وہ مکان ہوتا ہے۔ مسکن وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان سکونت اختیار کرے، جس کے اندر اس کو رہنا نصیب ہو، پھر وہ مسکن ہوتا ہے، پھر وہ گھر بنتا ہے۔ پھر ساتھ فرمایا طیبہ، اچھا گھر ہو لیکن وہ نظر کو نہ بھائے تو اس گھر کو کیا کرنا ہے؟ کسی جھونپڑی والے کو اٹھاؤ نا، جو جھونپڑیوں میں رہتا ہو اس کو کسی بڑی کوٹھی میں جا کے رکھ دو، تیسرے دن اکتا آ جائے گا، بھئی مجھے تو میری جھونپڑی چاہیے۔ طیبہ، لفظ طیب جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے ایک تو پاکیزہ، اس کا معروف معنی یہی ہے پاکیزہ، اور اس کا جو لغت کے اندر ایک معنی یہ ہے ہر وہ چیز جس کی طرف انسان کا دل رغبت کرے وہ طیب ہوتا ہے۔ گویا اللہ ان کو ایسے گھر عطا فرمائے گا جنت کے اندر جس کی طرف ان کے دل کشش رکھتے ہوں گے۔ پاکیزہ گھر تو ہوں گے ہی وہ، اور ایسے پاکیزہ گھر جن کی طرف انسان کا دل کشش رکھتا ہو، اور وہ ہوں گے بھی فی جنات عدن، مرضی کے گھر ہوں اور بے عیب ہوں، اور ایسے باغات کے اندر ہوں جس میں جو ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشگی کا باغ ہے۔ تو عدن کا معنی ہمیشگی، بعض مفسرین اس کا ترجمہ موتی بھی کیا ہے، جنات عدن جو موتیوں سے جڑے ہوئے باغ ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی معنی ہو، اس لیے کہ جنت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جنت کے بارے میں ہم کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے۔ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات تجری من تحت الانہار، جنات تجری من تحت الانہار، یہ تو ہمارے تصور کی آخری حد ہے، انسان کے تصور کی آخری حد ہے۔ خوبصورتی کا اگر یہ کوئی تصور بہترین سمجھ سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ نیچے چشمے ہوں، اوپر باغ ہوں، چشمہ اور باغ، اس کا کمبینیشن یہ خوبصورتی کے انتہا ہے۔ لہذا ہم سیر کرنے جاتے ہیں تو چشمے اور باغات ہی دیکھنے جاتے ہیں۔ پھر کوئی بڑے سے بڑا امیر آدمی، دولت مند آدمی اگر اپنا محل بناتا ہے تو اس محل کی خوبصورتی بھی یہی ہوتی ہے کہ نیچے چشمہ ہوتا ہے اور اوپر باغ ہوتا ہے۔ گارڈن اور اس کا پول، اس کا جو سوئمنگ پول بنا لے، وہ چشمہ بنا لے، وہ آبشار بنا لے، یہی ایک تصور ہے پانی کا اور گرینری کا۔ یہ خوبصورتی کا انسان کے ادراک کا آخری تصور ہے، وگرنہ جنت ایسی نہیں ہے، بے فکر ہو جائیں، کیونکہ جنت ہمارے تخیلات سے بہت بلند ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، اللہ اکبر، وہ ایسا کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اللہ اکبر، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ ہم جتنا بڑے سے بڑا کوئی تصور خوبصورتی کا کر لیں، وہ تو ہمیں خیال آ گیا نا، وہ تو آئیڈیا آ گیا۔ جو آئیڈیا ہمیں آ سکتا ہے جنت اس سے بلند ہے۔ لہذا یہ جو بھی نقشہ کھینچا گیا ہو، جنت اس سے بھی کہیں حسین ہے۔ ہم دنیا اتنی خوبصورت دیکھتے ہیں، لوگوں نے عجیب و غریب تصورات جنت کے بارے میں بنا رکھے ہیں اور جہنم کے بارے میں بنا رکھے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نقل کفر نہ باشد، یہ کہیں ہرزہ سرائی نہ ہو،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل مغرب کو جتنے خوبصورت علاقے اور خوبصورت گھر دیے ہیں رہنے کے لیے، وہی اگر مسلمانوں کو دے دیے جائیں تو یہ تو جنت ہی سمجھیں گے نا۔ تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کو اٹھائیں یہاں سے، یا کسی بالکل دور دراز علاقے میں رہنے والا ایسا دیہاتی جس نے بجلی بھی نہ دیکھی ہو، اس کو وہاں سے اٹھایا جائے اور امریکہ کے کسی موسٹ ماڈرن جگہ پہ جا کے اس کو محل دے دیا جائے کہ یہ تیرا گھر ہے، تو وہ تو اس کو جنت ہی سمجھے گا۔ اور اس کے لیے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی کان نے کبھی سنا نہیں اور نہ کبھی اس کے دل پہ خیال گزرا، اس کے لیے تو وہ وہی ہوگا۔ یہ کہنا جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں، یہ کہنا کہ انسان اپنا جہنم خود ترتیب دے رہا ہے اور بس اس کی جو تکلیف ہے وہی جہنم ہے، انسان جو تکلیفیں اٹھا رہا ہے وہی جہنم ہے، یہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ہرزہ سرائی ہے۔ جو کہتا ہے کہ سزا کے لیے میں نے جہنم بنایا، جو کہتا ہے کہ جزا کے لیے میں نے جنت بنائی، اللہ اکبر۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی یہ ڈسکرپشن دی ہے اور جنت کے برتنوں کے بارے میں، جنت کے باغات کے بارے میں، جنت کے محلات کے بارے میں، جنت کی خواتین اور حوروں کے بارے میں، جنت کے مردوں کے بارے میں، جنت کے جو خدمتگار ہوں گے ان کے بارے میں جتنی بھی ڈسکرپشن دی ہے وہ صرف ہمارے تصور کی آخری حد ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہیں اگر وہ اہل ایمان ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ان سب سے بڑی چیز، ساری نعمتوں سے بڑی چیز جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی، سب سے بڑی چیز وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے کہ اس کائنات کا مالک ہم سے خوش ہو جائے، سبحان اللہ، اور وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں۔ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ رضوان من اللہ اکبر۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل ایمان، اہل تقوی، اہل زہد اور اہل ورع گزرے ہیں نا، جتنے کوئی نیک لوگ اسلاف میں سے گزرے ہیں، وہ کبھی ہماری طرح دعائیں نہیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں اچھی گاڑی دے دے اور ہمیں اچھا گھر دے دے اور فلاں چیز دے دے۔ یہ جو یعنی آپ کہہ لیں کہ سبجیکٹو دعائیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ مانگ دے اللہ دے، یہ دے دے اللہ، یہ دے دے اللہ، یہ دے دے، یہ دعائیں کبھی نہیں مانگتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بالعموم جامع دعا کیا کرتے تھے۔ اور جامع دعا کیا ہے؟ سب سے زیادہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق وہ دعا یہ مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی دے دے، اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی دے دے، اللہ جہنم سے بچا لے۔ کیا وہ بھلائیاں کیا ہیں اللہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے بتاتے رہے اللہ یہ دے دے اللہ یہ دے دے اللہ یہ دے دے۔ ہو سکتا ہے وہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہی نہ ہو۔ جو مانگنا ہے وہ مانگو اللہ جس پر تو راضی ہے۔ دعائے حاجت بھی سکھائی تو اس میں یہ الفاظ سکھائے کہ حاجت جو مرضی مانگو اللہ سے، لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ لازمی دے، یہ ساتھ کہو ہے یا لکا رضن، اللہ جو میں مانگ رہا ہوں اگر تو راضی ہے اس پر تو دے دے، اگر یہ تجھے پسند ہے تو دے دے، نہیں پسند تو میں نہیں لیتا۔ اہل ایمان نے تو ہمیشہ یہی دعائیں کی۔ اور میاں باقر علیہ الرحمہ کی یہ دعا تو میں اکثر مختلف جگہوں پہ یہ بتاتا ہوں، مجھے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھتے رہے، شاگرد دیکھتا رہا کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اور 2.5 گھنٹے گزر گئے، وہ اللہ سے یہی کہہ رہے تھے اللہ ہم تجھ سے راضی۔ 2.5 گھنٹے بعد بس دعا مکمل کی اور چل پڑے۔ حضرت یہ کیا کہہ رہے تھے آپ اللہ سے، کیا مانگا ہے اللہ سے؟
2.5 گھنٹے یہی تو کہا ہے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، مانگا کیا ہے؟ دعا تو کچھ بھی نہیں مانگی۔ کہتے ہیں بیٹا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، ایک دفعہ یہی بات اللہ مجھ سے کہہ دے کہ جا میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو میرا کام بن جائے۔ رضوان من اللہ اکبر، جنت میں فلاں محل دے دے اللہ، فلاں جگہ محل دے دے اللہ، سفید محل دے دے اللہ، اس طرح کا محل دے دے، اس طرح کی اللہ کی رضامندی۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ خوش ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری نعمتوں سے بڑی اللہ کی رضامندی ہے، تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ گارنٹی دیتا ہے قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے لوگ تھے وہ، کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ اور یہ وہ بڑی ہستیاں، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن نے یہ سرٹیفکیٹ دیا، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، قیامت تک کے لیے پیکج باقی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دل میں ہمیشہ یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے پیکج یہ ہمیشہ تک کے لیے موجود ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اپنے رب سے جو ڈرتا ہے، دل میں خشیت رکھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی وہی پیکج ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضامندی عطا فرما دے۔ ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور فلاح العظیم نہیں کہا، فلاح بھی کامیابی ہوتی ہے، نجات العظیم نہیں کہا، نجات بھی کامیابی ہوتی ہے۔ عذابوں سے بچ جائے تو کامیابی ہے نا، لیکن یہ درجے ہیں، یہ فوز تک درجے ہیں کامیابی کے۔ کامیابی کا پہلا درجہ نجات، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، یہ پہلا درجہ ہے، فمن زحزح عن النار، یہ نجات ہے۔ وادخل الجنہ، یہ دوسرا درجہ ہے، یہ فلاح ہے۔ اور اصل جو فقد فاز، تیسرا درجہ فوز ہے، کہ جس کو جو محل، جو جگہ، جو اللہ نے جنت ہمارے لیے لکھی ہے، جو مقرر کی ہے، وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے تو وہ فوز ہے۔ اور فوز گویا اس کامیابی کی تکمیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں، یہ خاص طور پہ عیسائیت کے ہاں صرف نجات کا تصور ہے، وہ جو عقیدہ کفارہ ہے نا ان کا، وہ نجات کا ہے، اور ان کے ہاں تصور نجات سے آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اور نجات کامیابی کا ایک منفی تصور ہے، ایک سلبی تصور ہے کہ صرف عذابوں سے بچ جاؤ، عذابوں سے بچ جاؤ، عذابوں سے بچ جاؤ۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی اس کی تکمیل فوز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابن ملجم نے آ کے ان کے اوپر وار کیا نا، ان کو سمجھ آ گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، پیشین گوئی کر دی تھی کہ تجھے ایک شقی القلب شخص شہید کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات حالات سے تنگ آ کر آپ انتظار بھی کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ وہ شقی القلب شخص کس بات کا انتظار کر رہا ہے، اور جب آپ کو ضرب لگی، آپ کے اوپر اس نے وار کیا، آپ کو سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ لہٰذا منہ سے پتہ کیا نکلا؟ عجیب تصور ہے کامیابی کا، اندازہ تو کریں ذرا۔ فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مجھے وہ مقام مل گیا جس پہ میں نے جانا تھا۔ افلح تو نہیں کہا، نجو تو نہیں کہا، فز تو کہا۔ وہ کامیابی کی تکمیل
جس پر پہنچنا تھا اللہ نے مجھے پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اصل جو کامیابی کی تکمیل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے ہوتی ہے، وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی اور کامیابی کی تکمیل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔